سائلین جو حقیقتاً ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں، یہ جو پروفیشنل ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ آپ جب کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کوئی رقم دیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس کو دے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مسجد میں مانگ رہا ہے مسجد میں دے دیں گے، حالانکہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر میں کسی کے لیے اعلان کروں کہ بھائی فلاں ضرورت مند بیٹھا ہے اس کی مدد آپ کریں، تو اب اعلان میں کر رہا ہوں، مانگ میں رہا ہوں، لیکن کسی غیر کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ درست ہوتا ہے۔ اسی طرح عمارت کے لیے، مسجد کے لیے تو مانگ میں رہا ہوں، اعلان میں کر رہا ہوں، لیکن غیر کے لیے، مسجد کے لیے اعلان کر رہا ہوں، تو یہ تو جائز ہوتا ہے۔ لیکن کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور مسجد ہی میں اپنے ہی لیے سوال کرے تو یہ جائز نہیں ہوتا، اور یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے، اور مسجد میں آ کر ایموشنلی کوشش کریں گے تو ایک دو آنسو بہا کر، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسجد میں ایک تو سوال کر رہا ہے اور پھر یہ فرض پڑھ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی حالت دیکھیں گے دوسری نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، اس کو ابھی جو ہے وہ خدا یاد آیا ہے کہ اسے پیسے کی وصولی کرنی تھی تو مسجد میں ایک نماز پڑھ لی اور اعلان کر دیا، تو ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ کسی کو پیسہ دیں اللہ کی راہ میں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس شخص کو دینا چاہیے، ورنہ جسے نہیں دینا چاہیے اگر آپ اسے دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تعاون کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تعاون نہ کرو عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بے حیائی اور برائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اب اسے اللہ نے منع کیا تم سوال مت کرنا، اور وہ سوال کر کے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ہم اس کو دے کر اور مضبوط کر رہے ہیں کہ مانگ بیٹا مانگ، تو اس نے پھر چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دے دینے ہیں پیسے تو پھر اس نے تو اس گناہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اس گناہ پر جم جانے کے لیے ہم نے ہی مزید راہ ہموار کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے تو بڑے سخت کلمات لکھے ہیں ایسے مانگنے والوں کے لیے، لہٰذا جب آپ کسی کو کوئی رقم بطور خیرات دیتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو دینا بھی چاہیے یا نہیں۔ پتہ چلا پیسہ بھی چلا گیا اور خود گناہ گار بھی ہو گیا، تو اس کے بارے میں ضرور۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے سب معلوم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے پورے ملک سے سمٹ کر کراچی میں یہ پروفیشنل آ جاتے ہیں، اور ہزارہ قسم کے ڈرامے، پٹیاں باندھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے لوگوں کے چہروں پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، تو یہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جو ہے بلا ضرورت سوال کرنے والوں میں ہے، تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا قیامت کے دن سب کے سامنے، تو اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں آج بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے سفید پوش ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوتا، خود ہمارے پاس کام کرنے والے ہماری آفیسز میں، ہماری دکانوں پر، اور ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہوتی ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ تنخواہیں بہت کم ہیں۔ 2-3 گھروں کے اگر وہ کام کر بھی لیتی ہے تو بہت زیادہ، ایک گھر سے اس کو 2,000-2,500 مل جاتے ہیں، 7-8 ہزار اگر اس کو مل جاتے ہیں، وہ بھی 3-4 گھروں کے کام کرنے کے بعد، تو 8-10 ہزار روپے میں کس کا گھر چلتا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن ہمیں اس کی حالت معلوم ہے، تو ایسے خوددار لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور، پہلے ایمان کا ذکر کیا، اور عمل کی جب بات آئی تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا، اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ، کہ نیکی اس شخص کی ہے جو نماز قائم کرتا ہے، اور نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ تو نماز قائم کرنا کیا ہے کہ ہمیشہ اس کو ادا کرے اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ یہ نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا تو یہ نمازی نہیں ہے، بلکہ اگر ایک نماز بھی کوئی چھوڑتا ہے، فجر نہیں پڑھتا، باقی 4 پابندی سے پڑھتا ہے، تو وہ نمازی نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسے لکھا، وہ بے نمازی ہے۔ نمازی اس وقت کہلائے گا جب 5 نمازیں پوری وہ وقت میں ادا کرے گا اور بلا عذر کسی نماز کو نہیں چھوڑے گا، وہ نمازی ہے۔ تو فرمایا نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان کے بعد انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے،
دوسرا نماز قائم کرتا ہے. اور نماز پر تو میں نے کثیر درس کیے کہ یہ بندے اور رب کا ایک تعلق ہے جس میں وہ یہ غور کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور جازم ہو جاتا ہے تو نماز کے باہر بھی جہاں جہاں جاتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، مثبت تبدیلی آتی ہے. اور اللہ نے فرمایا بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، برا سوچ بھی رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے. تو اللہ کا فرمان تو سچا ہے نا کہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو یہ کیوں نہیں روک رہا؟ اس کا مطلب اس کی نماز بھی بالکل سطحی سی ہے. جو توجہ اور خشوع اور خضوع اس نماز میں حاصل کر کے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں کر پا رہا، تو پھر ایسی سطحی چیز سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے. اب رمضان آیا ہے، مسجد آباد ہیں، لیکن انہی لوگوں سے پوچھے کہ رمضان کے بعد سارا محلہ سو رہا ہوگا، ایک صف کی اتنی بڑی صف ہے، پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے، 50 سے تو زیادہ ہی آ جائیں گے ایک صف میں. 70 افراد کی صف ہے، تو 70 افراد کہاں فجر میں نماز پڑھنے لگے. ہماری مسجد ہے اس میں کم آتے ہیں، 35-40 آتے ہیں، تو وہ ایک صف مشکل سے بھر جاتی ہے، اور ایک آدمی کوئی پیچھے دوسری صف میں موجود ہوتا ہے، باقی پوری مسجد خالی. اور ابھی ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے، ہم بھی 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں سنت گھر پر، اور درس دینا ہوتا ہے پھر بھی وہ باہر تک فل ہوتا ہے اور جگہ اوپر مل رہی ہے. ایسے ہی مغرب کے نفل میں بھی ہوا کہ 5 منٹ پہلے جانے کے باوجود باہر صفیں بچھی ہوئی تھی اور چھت پہ جا کے جگہ ملی ہے. تو یہ برساتی آدمی کو نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ اپنا معیار نہ بنائے. ہم نے نیکی کا اپنا ایک معیار بنا لیا ہے، اور گویا کہ اللہ سے یہ امید رکھ رہے کہ یا اللہ تو اپنے معیار کو ایک طرف رکھ، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ کیسے ہم سے سلوک کرنا ہے، ہم جو کر کے آ جائے نا بس اس کے مطابق ہمیں تو جنت عطا فرما دینا، اور ہم سے کچھ بھی نہ پوچھنا. یہ ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. معیار کس کا چلے گا؟ اللہ کا معیار چلے گا. اور اس نے جو معیار قائم فرمایا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو تم کرو گے تب ہی فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان کا سودا ہے. لہٰذا یہاں ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد نماز قائم کرنا. تو ہر ایک دیکھے نا کہ اللہ فرما رہا حقیقتاً نیکی یہ ہے. اب اس کے علاوہ اس کے خلاف عمل کرنے والا خود کو نیک بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تو فرما رہا ہے نہیں، حقیقتاً تو نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان، اس کی راہ میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور وعدہ وفا کرنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کے سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کے سوئے جنت کون
بخشوانا مجھ سے آسی کا ہوگا، کسے کس کے دامن میں چھپوں، دامن تمہارا چھوڑ گئے اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اپنے مشفق و مہربان استاذ المحترم کا نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرہ: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ایک بار پھر رمضان کا یہ مبارک موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ یہ تو جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ رٹا رٹایا یاد کیا ہوا جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت کو اگر سمجھتے ہوں، اس کی برکات کو ہم سمجھتے ہوں، اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کی جانے والی اس کی برکات کو بارہا ہم نے مطالعہ کیا ہو اور اس پر یقین کامل ہو،
تو پھر حقیقتاً انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بہت زیادہ برکات سے اور فوائد سے پر مہینہ ہے، اور پھر جب یہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے تو انسان اس یقین کی بنیاد پر اس مبارک مہینے میں بھی اور اس کے بعد بھی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے فضائل کو نہیں جانتے ہیں اور اس کی ناقدری کرنے کی وعیدوں کو نہیں جانتے ہیں، وہ سرسری طور پر ہر سال آتا ہے، رمضان گزار دیتے ہیں، اور آنے پر بھی ایسا کوئی خاص انہیں فرق نہیں پڑتا، اور جانے پر بھی کوئی خاص ان کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے قرآن عظیم کی 3 مختلف مقامات سے چند آیات کی تلاوت کی۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ نیکی، حقیقتاً نیکی کا تصور کیا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے مشہور آیت ہے، رمضان میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں، روزے کی فرضیت کو ذکر فرمایا اور یہ بتا دیا ایمان والوں تم پر فرض کیا، اور یہ بھی بتا دیا تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھا۔ یعنی اس کی ضرورت اتنی ہے کہ ہر امت کو اس مشقت سے گزارا گیا، اور کیوں گزارا گیا؟ تاکہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت انسان میں پیدا ہو۔ اور بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ کے احکام کو ماننے کا نام ہے۔ جو کہا ہے وہ کر لو، جس سے روکا ہے رک جاؤ، اس کو کہتے ہیں تقوی، اور جو یہ کرتا ہے اس شخص کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑی بہت تبدیلی آئے سو آئے، لیکن وہ بھی وقتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد سستی غالب آنا شروع ہوتی ہے، اور رمضان ہی کے مہینے میں سستی آخر تک اتنی غالب آ جاتی ہے کہ کوئی حال نہیں ہوتا، اور ہم نے اپنے خود اسٹینڈرڈز بنا رکھے ہیں، اپنے معیارات ہیں ہمارے، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور کچھ اور بیان کیا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اپنے ہی محلات اور خیالی پلاؤ پکا لیتے ہیں اور اس کو کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو تیسری آیت تلاوت کی اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو اکثر شیطان ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اس ہی کی بات مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین نہیں ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے؟ کیونکہ اگر اس پر یقین ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جاننے والا ہے یا نہیں؟ ہر شے کو وہ جانتا، اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر پر یقین کامل جس شخص کو ہوگا اس کی زندگی میں تبدیلی ضرور بھی ضرور ہوگی۔ وہ شیطان کو خشک کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ نے شادیوں میں دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہا ہے کہ بھئی بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس نعمت کے حصول پر اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ گانے باجے اور دنیا بھر کی ایسی چیزیں کر رہے ہوں گے کہ سراسر اس میں شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہوگی۔ تو شیطان کو ہی خوش کرنے کی کوششیں، یعنی اپنا نفس ایسا غالب آ گیا کہ اس میں بس اپنے من کی بات ماننی ہے، اپنے خالق کی بات تو ماننی ہی نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جب ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے تو تھوڑی بہت تبدیلی، مساجد میں آپ رونق دیکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ رونق مان پڑ جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ طبیعت میں ٹھہراؤ تو ہے نہیں،
تو یہ چند دن کی رونقیں بہرحال ایک جوش اور جذبے کے تحت ہوتی ہیں، اچھا ہے، دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ مسجدیں آباد ہو گئیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ رونقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور رمضان جب عید کے دن تو فجر شاید یعنی بہت مخصوص لوگ پڑھتے ہیں، لیکن چلو عید کی خوشی منانی ہے، صبح صبح اٹھنا ہے، عید کی نماز پڑھیں گے، تو واجب کی تیاری کے سلسلے میں فرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز واجب ہے، نئے کپڑے پہنیں گے، لوگوں سے جا کے ملاقات کریں گے، دوستوں سے دکھائیں گے میں نے یہ سلوایا ہے، میں نے یہ جوتے لیے، تو وہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے ملاقات، تو اس لیے وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، اور اس میں فجر کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے بعض اوقات تو ائمہ غلطی کر جاتے ہیں، کرنی نہیں چاہیے کہ بھئی جس نے فجر نہیں پڑھی ہے وہ پہلے فجر پڑھے، کیونکہ وہ فرض ہے اور یہ واجب ہے، تو وہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے فجر نہیں پڑھی ہے، تو فجر کا چھوڑنا حرام ہے، اور گناہ کا اعلان کرنا بھی حرام ہے۔ ابھی تک سب بیٹھے تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اب جب جیسے ہی کھڑے ہوئے تو سب کو اعلان ہو گیا، تو گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے، لہٰذا اس طرح کا مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ پہلے وہ نماز پڑھے اور اس کے بعد وہ تو صاحب ترتیب کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جو صاحب ترتیب ہو وہ جب تک پچھلی نماز نہیں پڑھے گا اگلی نماز اس کی ہوگی ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صاحب ترتیب تو اللہ ماشاء اللہ آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کی کوئی بھی نماز باقی نہ ہو۔ قضا تو انسان کی بعض اوقات انسان سوتا رہ گیا، عذر کی وجہ سے قضا ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں اس نے قضا پڑھ لی اور کوئی قرض اپنے ذمہ باقی نہ رکھا، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی نماز باقی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی روزہ باقی نہیں ہونا چاہیے، کوئی قربانی باقی نہیں ہونی چاہیے، کوئی زکوٰۃ ہم پر اگر بنتی تھی سابقہ سالوں کی تو وہ باقی نہیں ہونی چاہیے۔ اس حال میں بندہ تیار رہے کہ اپنے رب سے ملاقات پتہ نہیں کب ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نا رمضان سے 2-3 دن پہلے ہی ایک عالم دین کو شہید کر دیا، تو وہ بظاہر تو بڑے صحت مند، بالکل ٹھیک، لیکن 2 دن پہلے 3 دن پہلے رمضان سے، اس لیے حضور دعا فرماتے تھے بلغنا رمضان، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا جا۔ اور یہ بھی المیہ ہمارا کہ آخری دن جو ہے وہ سب کو سارے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر دوستوں کے فون یار دعا کرو آج چاند نہ ہو، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہو، حضور دعا فرما رہے ہیں یا اللہ جلدی آ جائے اور ہمیں داخل فرما دے اس میں، ہمیں ملا دے اس سے، اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی، یہ کام تو زندگی بھر ختم نہیں ہوں گے، اور یہ تم نے آخری دن کے لیے بچا کے کیوں رکھا؟ پہلے کر لیتے بھائی۔ اور کیا رمضان میں دنیا کے دھندے اور کام جاری نہیں ہوتے، سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، تو بس دعا کریں کہ آج چاند نظر نہ آئے، رمضان نہ آئے۔ ان کے کام اتنے امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیے رمضان روکا رہے، جو ہزارہ برکات سے پر ہوتا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خبروں پر کامل یقین کا فقدان ہے، کمزوری ہے یقین میں، اور زیادہ تر تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں سنا ہے برکتیں رحمتیں، لیکن کیا ہوتی ہے برکت، کیا ہوتی ہے رحمت، ہم نے کوئی مجسم شکل میں تو اسے دیکھا نہیں ہے، تو بس ایسے ہی اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، ورنہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں نیکی کا تصور بیان کیا۔ ہم چند دن کرتے ہیں، ایک سیزن آتا ہے اس میں کر لیتے ہیں، شعبان آئے گا اس کے 15 تاریخ کو جمع ہو جائیں گے، 12ویں صفحے بچ جائیں گی نفل پڑھنے کے لیے۔ بھائی فرض کا کیا ہے، نفل پڑھنے آپ جمع ہو گئے، اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ سال کے کسی ایک دن میں آپ کوئی نفل کر لو گے تو باقی ساری زندگی پورے سال جو لازمی عبادات ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا؟ لگتا تو یہی ہے، لگتا تو عمل سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا، تو اپنا ایک خود ساختہ ایک نیکی کا تصور قائم کر لیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہودی
بیت المقدس کے مشرق کی طرف رک کر کے عبادت کرتے تھے، اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رک کر کے عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے کیا ہوا ہم ان پر ایمان نہیں لائے؟ تو ہم بھی اللہ کے دین پر ہی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اور دیکھو ہم بھی جس طرف پہلے تم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اسی کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں۔ اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا، لیکن ہم تو اسی کی طرف رک کر کے نماز یعنی اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس ہی کو کل نیکی سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کی نفی فرمائی کہ نیکی یہ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رک کر لو، بلکہ نیکی اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مگر نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر۔ تو سب سے پہلے بنیاد کا ذکر کیا کہ تم یہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنے یعنی ایک عمل کو کل نیکی قرار دے رہے ہو۔ یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس طرف تمہیں رخ کر کے عبادت کرنے کا کہے تو وہ بھی نیکی ہے، لیکن وہی نیکی نہیں ہے کل، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔ تو اس میں بنیاد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے بنیاد یہ ہے، نیکی حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ تو یہ ایمان کا یہاں بیان ہوا کہ ایمان اصل میں عمل کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان حاصل ہے، اس کے بعد انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اسے اس عمل کا فائدہ دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی اسے حاصل ہوگا۔ لیکن ایمان نہیں ہے تو دنیا بھر کی وہ نیکیاں کرتا رہے، لوگوں کی مدد کرتا رہے، خیر خیرات کرتا رہے، اسے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بنیاد ہی موجود نہیں ہے۔ تو پہلے ایمان کا ذکر فرمایا اور چند چیزیں ذکر فرما دی، اور اس کے بعد عمل کی بنیاد کا ذکر فرمایا، اور عمل میں سب سے پہلے ذکر فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتا ہے۔ تو مال کی محبت انسان کو کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ تندرست ہوتا ہے، جب اسے خود وہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے، اس وقت تندرست ہونے کے، ورنہ بالکل بیمار ہو گیا، خود اپنے اوپر ہی استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر تو کہتا ہے اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ نیکی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً جب خود اسے ضرورت ہو اس وقت اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا، اس کا مطلب اس شخص کا ایمان اللہ پر کامل ہے کہ وہ کل کے وعدے پر کہ تمہیں کل یہ ملے گا، فلاں چیز حاصل ہوگی، اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے آج اپنے ہاتھ سے یہ رقم کسی کو دے رہا ہے۔ تو یہ عمل اس ہی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہو، اور ایمان یقین ہی کا نام ہے۔ تو یہ یقین کامل حاصل ہوگا تو وہ بنیاد بنے گا عمل کے لیے۔ تو سب سے پہلے انسانی ہمدردی کا ذکر فرمایا، اور پھر کس پر خرچ کرنا ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور مسافر، اور مانگنے والے، اور گردنیں چھڑانے میں، سائلوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں یہ مال وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مصارف ذکر فرمایا، اور اس میں سب سے پہلے ذوی القربیٰ کا ذکر فرمایا کہ ذوی القربیٰ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دو، چاہے ان سے تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچی ہو، دل منع کر رہا ہو کہ یار کسی اور کو دے دو، اس کو نہ دو، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اپنی اس باطنی جذباتیت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو دینا چاہیے۔ اس کے دو فائدے نبی کریم نے ذکر فرمائے کہ قریبی رشتہ دار کو دینے کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب حاصل ہوگا، یعنی آپس میں تعلقات جوڑے رہنے کا، صلہ رحمی کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، مسلم کی روایت ہے، رحم کو پیدا فرمایا
رحم کے رشتوں کو پیدا فرمایا، اور رحم سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ تو لہٰذا یہ قریبی رشتہ داروں کا بہت زیادہ اس معاملے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے، اور اس میں دوہری آزمائش بھی ہے کہ بعض اوقات دل نہیں کر رہا ہوتا کسی کو دینے کا، لیکن اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر آنکھیں بند کریں اور اسے دے دیں۔ یتیم کا ذکر ہوا، یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، مسکین جس پر بقدر کفایت بھی کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر شرعی کہتے ہیں جس کے پاس نصاب کے برابر کوئی چیز نہ ہو۔ تو آج کل نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی غالباً 1,03,000 کچھ روپے کی آ رہی ہے۔ تو 1,03,000 یہ روزانہ ریٹ بدل رہا ہے، تو بہرحال 1,03,000 یا 4,000 کا جو نصاب ہے وہ اس سے کم کسی کے پاس رقم ہے تو وہ فقیر شرعی کہلاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے گا بغیر مانگے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ زکوٰۃ مانگ بھی سکتا ہے۔ تو فقیر اور مسکین میں یہ فرق ہوتا ہے، دونوں کو دیں گے ادا ہو جائے گی، لیکن فقیر سوال نہیں کر سکتا اور مسکین سوال کر سکتا ہے۔ اور مسافر اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو، سفر پہ گیا ہے، پیسے چوری ہو گئے یا کم پڑ گئے، اب وہ گھر پہ پیسے پڑے اس تک تو اس کی رسائی نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے اس کو، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ یہ اس مال سے اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ اور سائلین جو حقیقتاً ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے میں یہ جو پروفیشنل ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ آپ جب کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کوئی رقم دیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس کو دے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مسجد میں مانگ رہا ہے مسجد میں دے دیں گے، حالانکہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں اگر میں کسی کے لیے اعلان کروں کہ بھائی فلاں ضرورت مند بیٹھا ہے اس کی مدد آپ کریں، تو اب اعلان میں کر رہا ہوں، مانگ میں رہا ہوں، لیکن کسی غیر کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ درست ہوتا ہے۔ اسی طرح عمارت کے لیے، مسجد کے لیے، تو مانگ میں رہا ہوں، اعلان میں کر رہا ہوں، لیکن غیر کے لیے، مسجد کے لیے اعلان کر رہا ہوں، تو یہ تو جائز ہوتا ہے۔ لیکن کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور مسجد ہی میں اپنے ہی لیے سوال کرے تو یہ جائز نہیں ہوتا، اور یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور رونا شروع کر دیں گے، اور مسجد میں آ کر ایموشنلی کوشش کریں گے تو 1-2 آنسو بہا کر ان کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ مسجد میں ایک تو سوال کر رہا ہے اور پھر یہ فرض پڑھ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی حالت دیکھیں تو دوسری نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا، اس کو ابھی جو ہے وہ خدا یاد آیا ہے کہ اسے پیسے کی وصولی کرنی تھی تو مسجد میں ایک نماز پڑھ لی اور اعلان کر دیا، تو ایسے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ کسی کو پیسہ دیں اللہ کی راہ میں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس شخص کو دینا چاہیے، ورنہ جسے نہیں دینا چاہیے اگر آپ اسے دیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تعاون کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ، وَلَا تَعَاوَنُوا اور تعاون نہ کرو عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اب اسے اللہ نے منع کیا تم سوال مت کرنا، اور وہ سوال کر کے حرام کا ارتکاب کر رہا اور ہم اس کو دے کر اور مضبوط کر رہے ہیں کہ مانگ بیٹا مانگ، تو اس نے پھر چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دے دینے ہیں پیسے تو پھر اس نے تو اس گناہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو اس گناہ پر جم جانے کے لیے ہم نے ہی مزید راہ ہموار کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے تو بڑے سخت کلمات لکھے ہیں ایسے مانگنے والوں کے لیے، لہٰذا جب آپ کسی کو کوئی رقم بطور خیرات دیتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو دینا بھی چاہیے یا نہیں۔ پتہ چلا پیسہ بھی چلا گیا اور خود گناہگار بھی ہو گیا، تو اس کے بارے میں ضرور۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے سب معلوم ہو رہا کہ پتہ نہیں کہاں سے پورے ملک سے سمٹ کر کراچی میں یہ پروفیشنل آ جاتے ہیں اور ہزارہ قسم کے ڈرامے، پٹیاں باندھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے لوگوں کے چہروں پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا، تو یہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جو ہے بلا ضرورت سوال کرنے والوں میں ہے، تو اللہ ان کو ذلیل کرے گا قیامت کے دن سب کے سامنے، تو اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں آج بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے سفید پوش ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوتا، خود ہمارے پاس کام کرنے والے ہماری
آفیسز میں، ہماری دکانوں پر، اور ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہوتی ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ تنخواہیں بہت کم ہیں. 2-3 گھروں کے اگر وہ کام کر بھی لیتی ہے تو بہت زیادہ، ایک گھر سے اس کو 2,000-2,500 مل جاتے ہیں، 7-8 ہزار اگر اس کو مل جاتے ہیں، وہ بھی 3-4 گھروں کے کام کرنے کے بعد، تو 8-10 ہزار روپے میں کس کا گھر چلتا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن ہمیں اس کی حالت معلوم ہے، تو ایسے خوددار لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ان کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور، پہلے ایمان کا ذکر کیا اور عمل کی جب بات آئی تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان کیا، اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ، کہ نیکی اس شخص کی ہے جو نماز قائم کرتا ہے. اور نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، تو نماز قائم کرنا کیا ہے کہ ہمیشہ اس کو ادا کرے اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے. یہ ہے نماز قائم کرنا. یہ نہیں کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا تو یہ نمازی نہیں ہے، بلکہ اگر ایک نماز بھی کوئی چھوڑتا ہے، فجر نہیں پڑھتا، باقی 4 پابندی سے پڑھتا ہے، تو وہ نمازی نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے. اعلیٰ حضرت نے اسے لکھا، وہ بے نمازی ہے. نمازی اس وقت کہلائے گا جب 5 نمازیں پوری وہ وقت میں ادا کرے گا اور بلا عذر کسی نماز کو نہیں چھوڑے گا، وہ نمازی. تو فرمایا نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان کے بعد انسانی ہمدردی کے تحت لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، دوسرا نماز قائم کرتا ہے. اور نماز پر تو میں نے کثیر درس کیے کہ یہ بندے اور رب کا ایک تعلق ہے جس میں وہ یہ غور کرتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ تصور جازم ہو جاتا ہے تو نماز کے باہر بھی جہاں جہاں جاتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، مثبت تبدیلی آتی ہے. اور اللہ نے فرمایا بھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، بدنگاہی بھی کر رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، برا سوچ بھی رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے. تو اللہ کا فرمان تو سچا ہے نا کہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو یہ کیوں نہیں روک رہا؟ اس کا مطلب اس کی نماز بھی بالکل سطحی سی ہے. جو توجہ اور خشوع اور خضوع اس نماز میں حاصل کر کے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہیے تھا، وہ یہ نہیں کر پا رہا، تو پھر ایسی سطحی چیز سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے. اب رمضان آیا ہے، مسجد آباد ہیں، لیکن انہی لوگوں سے پوچھے کہ رمضان کے بعد سارا محلہ سو رہا ہوگا، ایک صف اتنی بڑی صف ہے، پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے، 50 سے تو زیادہ ہی آ جائیں گے ایک صف میں. 70 افراد کی صف ہے، تو 70 افراد کہاں فجر میں نماز پڑھنے لگے؟ ہماری مسجد ہے اس میں کم آتے ہیں، 35-40 آتے ہیں، تو وہ ایک صف مشکل سے بھر جاتی ہے، اور ایک آدمی کوئی پیچھے دوسری صف میں موجود ہوتا ہے، باقی پوری مسجد خالی. اور ابھی ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے، ہم بھی 5 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں سنت گھر پر، اور درس دینا ہوتا ہے، پھر بھی وہ باہر تک فل ہوتا ہے اور جگہ اوپر مل رہی ہے. ایسے ہی مغرب کے نفل میں بھی ہوا کہ 5 منٹ پہلے جانے کے باوجود باہر صفیں بچھی ہوئی تھی اور چھت پہ جا کے جگہ ملی ہے. تو یہ برساتی آدمی کو نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ اپنا معیار نہ بنائے. ہم نے نیکی کا اپنا ایک معیار بنا لیا ہے، اور گویا کہ اللہ سے یہ امید رکھنے کہ یا اللہ تو اپنے معیار کو ایک طرف رکھ، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ کیسے ہم سے سلوک کرنا ہے، ہم جو کر کے آ جائے نا بس اس کے مطابق ہمیں تو جنت عطا فرما دینا، اور ہم سے کچھ بھی نہ پوچھنا. یہ ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. معیار کس کا چلے گا؟ اللہ کا معیار چلے گا. اور اس نے جو معیار قائم فرمایا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کو تم کرو گے تب ہی فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان کا سودا ہے. لہٰذا یہاں ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد نماز قائم کرنا. تو ہر ایک دیکھے نا کہ اللہ فرما رہا حقیقتاً نیکی یہ ہے. اب اس کے علاوہ اس کے خلاف عمل کرنے والا خود کو نیک بھی سمجھ رہا ہوتا، لیکن اللہ تو فرما رہا ہے نہیں، حقیقتاً تو نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان، اس کی راہ میں خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور وعدہ وفا کرنا.
تو زکوٰۃ کا حکم فرمایا. اب پہلے بھی مال خرچ کرنے کی بات آئی اور زکوٰۃ کی اب دوبارہ بات آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو مال خرچ کرنے کی بات آئی وہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ ہے. اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مال میں، لوگوں کے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہوتا ہے. ہم سے تو زکوٰۃ ہی بڑی مشکل سے نکلتی ہے، تو زکوٰۃ کے علاوہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں. لیکن یہ ایمان کی قوت کی علامت ہوتا ہے، جتنا آپ کی گنجائش ہو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اب یہ معاشرتی معاملہ ہے. پہلے والا لوگوں پر خرچ کرنے میں بھی حسن معاشرت ہے کہ جب لوگوں کی مدد کی جائے گی تو وہ غلط راستوں کی طرف نہیں جائیں گے. تو جہاں یہ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو پاک کرتا ہے، اس کو خود کو پاک کر دیتا ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت کو نکال دیتا ہے. اسی طرح وہ معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے کہ جس کی آپ مدد کر دو گے وہ غلط راستے پر، غلط طریقے سے مال کے حصول کی طرف نہیں جائے گا. تو نہ صرف زکوٰۃ دینے والے کا اپنا مال پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا خود، اس کے قلب کی تطہیر ہو جاتی ہے، مال کی محبت کم ہوگی، تکبر کم ہوگا، حرص اور لالچ پر قابو. یہ ساری قلبی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ بالکل پھر انسان جو ہے وہ نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ کر کتے کی طرح اس کی رال ٹپک رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مثال کو بیان فرمایا. بعض اوقات ہم یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں تو لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے کہ ہم نے تو ان آیتوں کے ذریعے سے یہ چاہا، ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کر دیتے، لیکن یہ تو زمین پکڑ گیا، اس نے تو پستی کو اختیار کر لیا. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ آور ہو، ان تحملہ علیہ یلہث، کہ اگر تو اسے پکڑنے لگ جائے تب بھی یہ زبان نکالے اور ہانپنا شروع کر دے. او تترکہ یلہث، اس کو چھوڑ دے تب بھی یہ زبان نکالے اور ہانپنے لگ جائے. تو یہ کتے کی مثال، کتے سے تشبیہ دینا کوئی کم بات ہے؟ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال زکوٰۃ ایک ایسی شے ہے کہ جو معاشرتی برائیوں کا بھی خاتمہ کرتی ہے، ایک بیلنس بھی قائم ہوتا ہے معاشرے میں، اور جو مالدار ہے اس کے دل سے بہت ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہیں. اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدہ وفا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں. یہ جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، شادی بھی ایک وعدہ ہے یا نہیں ہے؟ معاہدہ ہے دو کے درمیان. اب غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے حقیقتاً نیکی یہ ہے. تم نے یہ سمجھ لیا مشرق اور مغرب، نماز پڑھ رہا ہوگا بیوی پہ ظلم کر رہا ہوگا، وہ نماز پڑھ رہی ہوگی لیکن شوہر کے سامنے بدتمیزیاں کر رہی ہوگی. دونوں کوئی کم نہیں ہے، دونوں سوا سیر ہے، کوئی بھی سیر نہیں ہے. ہر ایک جو ہے اپنے مقام پر اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے. تو اپنے طور پر ایک خاکہ بنا لیا، نماز پڑھ رہی ہوگی، روزے رکھ رہی ہوگی، نوافل کی کثرت ہے آپ دیکھو گھروں میں، لیکن شوہر آئے گا تو شوہر کی وہ اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی. تو ایسی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ کانٹریکٹس جو دو کے درمیان ہے اس کو پورا کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہ حقیقتاً نیکی ہے. اسی طرح آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ اجارہ جاب کر رہے ہیں، کرائے پر آپ نے کوئی چیز دی ہے، آپ نے اپنی سروسز کسی کو کرائے پر دی ہیں، آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، یہ سب اجارے میں آتا ہے. تو اجارہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے یا نہیں کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں فلاں کام کروں گا، تو وہ وقت کا اجارہ ہے تو پھر وقت پورا دینا ہوگا، اور جو کام دیا گیا ہے وہ کام بھی پورا کرنا ہوگا. اب پتہ چلا آدھا گھنٹہ پہلے نکل گئے، آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں، تو یہ آدھے گھنٹے کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن لیے چلے جا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. اور اللہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو گوشت حرام کھا کھا کر پلتا بڑھتا ہے وہ اس ہی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے. لیکن ہم پر جو ہے ان حدیثوں کا اور قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم کا کوئی بہت بڑا اثر ہوتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہاں کیا کرو گے؟ پھر دیکھا کیا جائے گا؟ کیا دیکھ لو گے؟ وہ تو اگر گرفت ہوگی تو پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا، وہاں اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا.
اور وہاں کے عذابات، وہاں کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ خواہش ہماری بڑی زبردست ہے کہ میں مروں تو موت آسان، یہ میری خواہش ہے۔ قبر میں مجھے راحتیں ملیں، قبر کا عذاب میرے نزدیک تک نہ آئے، یہ میری خواہش۔ میدان محشر میں اٹھوں تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ مجھے پاک و صاف کر کے اٹھائے، یہ میری خواہش ہے۔ میدان محشر میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں کی ذلت و رسوائی سے اللہ مجھے بچا لے، یہ خواہش ہے ہماری۔ حضور میدان محشر میں حوض کوثر سے اپنے غلاموں کو جام پلا رہے ہوں گے، اور حدیث میں آیا کہ جس نے ایک بار پی لیا پھر وہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی اسے۔ تو حضور مجھے یہ جام بھی پلا دے اپنے دست اقدس سے، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سخت دن میں جو 50,000 برس کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے مجھے جگہ عطا فرما دے، یہ میری خواہش ہے۔ اور مزید یہ کہ وہ جو 50,000 برس کا دن ہے وہ بعض لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر ایسے بھی گزرے گا جیسے عصر کی 2 ٹھنڈی رکعتیں، تو میری خواہش ہے کہ مجھ پر وہ وقت ایسے ہی گزرے۔ پھر جب میں پل صراط پر میرا حساب بھی نہ ہو، بالکل بلا حساب مجھے اس طرف بھیج دیا جائے، خصوصی پروٹوکول، یسعی نورہم بایدیہم وبایمانہم، کہ یہ ایمان والے جب جا رہے ہوں گے تو آگے آگے ان کے آگے نور دوڑ رہا ہوگا، اور برابر میں کافر کھڑا ہوگا، اس کو اس نور سے، روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا تھوڑا اجالا ہمیں بھی دے دو، لیکن ان کو یہ ایمان والے کہیں گے کہ دنیا میں یہ اجالا ملتا تھا، ہم نے وہیں سے لیا ہے، اب اس کا حصول کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو یہ بھی خواہش، پل صراط پہ رب سلم کا ساتھ ہو، نبی کریم کھڑے ہوں گے اور رب سلم، یا اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے۔ حضور یہ دعائیں کر رہے ہوں گے رب سلم کا ساتھ، کہ میں کہیں جہنم ہی کے گڑھے میں نہ گر جاؤں، یہ تمنا۔ اور جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی پڑوس ہمیں مل جائے۔ خواہشات کی لسٹ دیکھی، لیکن اس کے لیے کوشش کیا ہے؟ زیرو، نہ ہونے کے برابر۔ بارہا میں نے ذکر کیا کہ یہاں انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، پھر بھی یہاں کی مختصر زندگی کے لیے کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے، اور ایسی سہولتیں ہیں کہ جو 7 اسٹار فیسلٹیز ہیں، تو وہ سہولیات ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے سے عمل کے بدلے میں اپنے فضل سے عطا فرما دے گا۔ لیکن کوئی کرے بھی تو صحیح، اس طرف آئے بھی تو صحیح، اپنی پاکیزگی کا اہتمام بھی تو کرے۔ اتنی ساری سہولتیں چاہیے، موت کی آسانی سے لے کر جنت میں حضور کے پڑوس تک، کتنی چیزیں میں نے گنوا دی۔ ساری خواہش انسان کی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کاروباری حضرات ہیں، جو یہ جاب کرتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے، اور جس طرح کا بھی جو کوئی وعدہ کرتا ہے، وہ وعدہ اگر وفا کرتا ہے تو یہ حقیقتاً نیکی ہے۔ تو مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ وفا کرنا، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنا مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ ظاہر ہے کہ یہ نیکی کی دعوت، جب آپ ایمان قبول کریں گے اور اس ایمان کی بنیاد پر عمل کو اختیار کریں گے، تو جو آپ نے اپنے لیے بہتر سمجھا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں گے بھی۔ تو جب یہ نیکی کی دعوت آپ عام کرنے جائیں گے تو آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں صبر کی منزلیں آئیں گی، ان چیزوں پر عمل کرنے میں بھی آپ کو ضبط اور صبر سے کام لینا پڑے گا۔ استقامت حاصل کرنے کے لیے بڑے ضبط کی ضرورت ہے، اور آگے پہنچانے کے لیے بھی کوئی آپ کی بات سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی جھڑک دے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کو ضبط کرنا ہے اور دین کی دعوت کو مرتے دم تک آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ تو جب دین کی دعوت اپنا کردار سنوارتے سنوارتے جب اس بہتر چیز کو آگے منتقل کریں گے احساس ذمہ داری کے ساتھ، تو مراحل آئیں گے۔ یوں نہیں کہیں گے کہ یار میں بیان کرتا ہوں مجھے تبدیلی نظر ہی نہیں آتی، جا رہے تو دفع کرو، ہمیں کیا؟ نہیں، دفع کرو نہیں چلے گا، بلکہ یہ احساس ذمہ داری کے ساتھ مرتے دم تک ہم اپنا کام کیے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ کو بھی نبی کریم نے فرمایا بلغوا، پہنچاؤ پہنچاؤ، ولو آیتنا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو جہاں پر موجود ہے وہ اسے پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ تو حضور نے یہ ذمہ داری امت کے کندھوں پر رکھی ہے، تو ہمیں اس احساس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس دعوت کو عام کرنا چاہیے۔ اور جب کریں گے تو تکلیفیں آئیں گی، تکلیفیں ضرور آئیں گی۔ آپ کو الٹی سیدھی باتیں بھی سمجھاؤ گے، اپنا کام کرو یار،
حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک، سب سے ناپسندیدہ ترین کلمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہے کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اور وہ سامنے سے کہے چاہو بھائی اپنا کام کرو۔ یہ خطرناک ترین، تو کبھی بھی آپ یا کوئی بھی کسی دین کی دعوت دینے والے کی دعوت کو سنیں تو کبھی یہ نہ کرے کہ میں اپنا کام کروں۔ یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین کلمہ ہے اللہ کے نزدیک، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے اللہ کی دین کی دعوت کو تم تک پہنچا رہا ہے، بس اس کو سنو اور غور کرو کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر نہیں بھی کرتے ہو تو اس دعوت دینے والے کو کچھ نہ کہو۔ تو لہٰذا اس میدان میں یہ تو اس کو کہہ دیا کہ تم سن لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، وہ تو حضور کی طرف سے پہنچا رہا ہے نا۔ تو ہمیں اس سلسلے میں پریشانیوں کا سامنا رہے گا، لیکن ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا، پھر ظاہر سی بات ہے کہ جہاد ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے ہمارے لیے، تو وہ ہے ہی نہیں کہ فوجیں ہیں، اب ریاستیں ہیں اور فوجیں ہیں وہی لڑتی ہیں۔ کبھی ایسا حملہ ہو جائے کہ عوام کو بھی کہہ دیا جائے تو پھر وہ نکلیں اور اپنے دشمنوں کا، اپنے وطن پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں، تو یہ نوبت جو ہے وہ کم آتی ہے۔ لیکن اس سے کم تر صبر کی بہت ساری منزلیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تنگ دستی آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، اس میں بھی انسان صبر کرتا ہے، سختی میں، تنگی میں اور جہاد میں۔ تو ایک تو دین کی دعوت میں مشکلات آئیں گی، اور دوسرا اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں گی اس پر بھی بندہ تسلیم و رضا کا پے کر رہے۔ اور یہ بارہا آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جو اللہ کو جانتا ہوگا وہ کہے گا کہ جس نے بلا بھیجی ہے وہ حکیم و علیم ہے، وہ میرا برا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرے گا۔ تو وہ صابرین حقیقتاً نیکی یہ ہے۔ تو ہم غور کریں کہ وعدہ پورا کرنے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، نماز قائم کرنے کے سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب اور آلام آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس پر بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کرتے ہمارا ہی گھر مل گیا، ہم پر ہی ساری دنیا کی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، باقی لوگوں کو دیکھو کیسے پھل پھول رہے ہیں۔ یہ کلمات سننے کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ تو یہ تو پھر نیک نہیں ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے تو نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی نے داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی پہن لی تو وہ نیک ہے، وہ متقی ہے، نہیں، بلکہ ان صفات سے خود کو آراستہ جو کرے گا وہ شریعت کے معیار کے مطابق نیک قرار پائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم وقتی طور پر جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں بہت اچھی ہے، لیکن اس میں شریعت استقامت چاہتی ہے، ہمیشگی چاہتی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی چیزیں سکھانے کے لیے آیا۔ مقاصد صوم میں سے 3 چیزوں کو ذکر کیا کہ ایک تو مقصد روزے کا یہ ہے الصوم للتغییر، روزہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ کتنی تبدیلی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، آسمان دنیا پر ساری رات نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا رہتا ہے، پورا رمضان یہ سلسلہ رہتا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آراستہ کر دی جاتی ہے، حالانکہ ابھی کوئی جنت میں جا نہیں رہا، وہ تو جائیں گے جب جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان اس کو جب کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہی کافی ہے، ساری مستیاں کروانے کے لیے وہی کافی ہے۔ باہر والا بھی ہے تو بڑا بدمعاش دشمن ہے ہمارا، لیکن وہ بند ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہم سے یہ چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں، کیونکہ نفسانی تقاضوں پر عمل کی عادت اتنی بڑھ گئی اور اس کو نہ کہنا ہی ہمارے لیے ممکن نہ رہا، تو پھر ہم کسی بھی چیز پر ضبط ہے ہی نہیں، کنٹرول ہے ہی نہیں۔ وہی ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ مثال اس کی جو ہے وہ بالکل کتے کی طرح ہے کہ اس کو پکڑو، اس پر حملہ آور ہو جاؤ تو ہانپتا ہے، اس کو چھوڑ دو تب بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو پہلا الصوم للتغییر، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنی تبدیلیاں فرما رہا ہے، بندے خود تو بھی تو اپنے اندر کچھ بدل لے۔ دوسری بات الصوم لتقویت الارادہ، وہ ارادے کو قوی کرنے کے لیے آتا ہے۔ کس طرح کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، کمرہ بند کر کے کوئی ہے نہیں، کھا لو پی لو، لیکن انسان اس باطنی تقاضے پر قابو پاتا ہے یا نہیں؟ کس بنا پر؟ یہ روزے کی نورانیت کی وجہ سے اس میں قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے، تو اتنا مضبوط ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس نفسانی خواہش کے
پورا کرنے کے سلسلے میں اس کی کوئی معاونت نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا، بلکہ رکاوٹ بنتا۔ اس کا مطلب یہ روزہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کو قوت ارادہ فراہم کرتی ہے سب سے زیادہ۔ ویسے نماز ہر حکم شرع جو ہے اس میں پریشانی اور تنگی اور تکلیف ہے، بندے کے لیے آزمائش ہے، تو جب وہ بندہ کرتا ہے تو اندر سے رکاوٹ آتی ہے، لیکن انسان اس کو روکتا ہے۔ لیکن قوت ارادی نماز کے سلسلے میں بھی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ فجر میں نیند چھوڑ کر آ گیا تو ایک مضبوط فیصلہ تو کرنا پڑا، لیکن زکوٰۃ دے رہا اپنا مال تو دل چاہتا ہے کہ اپنے لیے رکھ لو، کیوں کسی کو دیں خواہ۔ یعنی یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن بندہ اس پر غالب آتا ہے اور دے دیتا ہے۔ تو قوت ارادی تو بڑھتی ہے ہر عبادت سے، لیکن سب سے زیادہ ارادے کی قوت روزے سے بڑھتی ہے۔ اور اسے بندے سے پوچھا جائے بھائی چھپ کر کھا پی لے رہا، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو کہتا اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر جب وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز کو چھوڑ رہا ہے تو پھر اس سے سوال کیا جائے کہ پھر ناجائز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، بدنگاہی کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، لوگوں پر ظلم کرنے کے بارے میں، رشوتیں لینے کے بارے میں، حرام کمانے کے بارے میں، موبائل پر بری چیزیں دیکھنے کے بارے میں، برا سننے کے بارے میں، برا سوچنے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر اللہ کے حکم کا تصور راسخ ہو اس روزے کی وجہ سے تو انسان بہت ساری برائیوں سے خود کو روک سکتا ہے۔ تو یہ تقویت ارادے کی قوت روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا امتثال امر، کہ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ حکم جس کی طرف سے آیا ہے وہ بڑی حکیم ذات ہے۔ ویسے والد صاحب کہیں ہمیں کوئی حکم دیں اور اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو تو ہم سوال نہیں کرتے کہ ابو ایسا کیوں کہہ رہے ہو، بیٹا سگریٹ مت پیا کر۔ تو آگے سے بچہ یہ نہیں کہے گا کیوں، کیونکہ اسے معلوم ہے میرے بھلائی کی بات کر رہے ہیں، نقصان دہ ہے، تو کیوں نہیں کہے گا۔ اور ہو سکتا ہے رک جائے، ہو سکتا ہے پھر ابا کے سامنے نہ پیے، لیکن کیوں نہیں کہے گا؟ کیونکہ اس حکم کی حکمت اس کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ منع کیا، رک گیا، یا کیوں نہیں کہا۔ اسی طرح سے اگر بچے کو باپ کہے کہ بیٹا دل لگا کر پڑھا کر، تو وہ آگے سے کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اس کی حکمت بھی اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ دل لگا کے پڑھوں گا میرا ہی فائدہ ہے، تو وہ کیوں نہیں کہتا۔ لیکن اگر یہی باپ کہے کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دے، اب وہ کیا کہے گا؟ ابا خیر تو ہے، میرے دشمن بن گئے ہو کیا؟ یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے مجھے کہہ رہے ہو کھانا پینا چھوڑ دے؟ کیوں؟ کیا حکمت کیا ہے بتاؤ تو صحیح، تاکہ اس حکمت کو جان کر میں اس پر عمل کر سکوں۔ بغیر جانے میں کیسے کھانا پینا چھوڑ دوں؟ لیکن اگر اسے یہ یقین ہو کہ حکم دینے والی ایسی ذات ہے جو حکیم ہے، جو بھی فیصلہ کرتی ہے، ہمیں اس کا فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، اس میں ہمارے لیے کروڑوں فائدے پوشیدہ ہیں۔ اگر ایسی ذات کی طرف سے حکم آئے گا، سمجھ میں نہیں بھی آئے گا، تب بھی بندہ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ کی طرف سے جو روزے کا حکم آیا کہ بندے کھانا پینا اس وقت میں چھوڑ دے اور قضائے شہوت کے معاملات کو ترک کر دے، تو وہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکیم ہونے پر یقین رکھتا۔ تو ایمان باللہ جو ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ مجھے کچھ بھی کہے گا تو بظاہر اگر مشقت پر مشتمل بھی ہوگا تو اس میں میرے لیے کروڑوں فائدے موجود ہوں گے۔ لہٰذا وہ اللہ کی ذات کو دیکھتا ہے، اور اللہ کی ذات کو دیکھتے ہوئے اس کے حکیم ہونے کے پیش نظر یہ سوال نہیں کرتا کہ کیوں کروں، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ لیکن ہمارا رب کریم ہے، بسا اوقات ان احکام کی حکمتوں کو بھی بیان فرما دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت کو بیان کر دیا لعلکم تتقون۔ لیکن اگر وہ بیان نہ کرے اور فرمائے بھائی روزے رکھو، تم سے پہلے والوں پر بھی لازم تھے، یہ نہ بتائے لعلکم تتقون کہ کیوں فرض کر رہا ہے، تب بھی چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ ہم کہیں گے بظاہر مشقت ہے، لیکن چونکہ حکم دینے والی ذات حکیم ہے، وہ کبھی بھی ہمارے حق میں ایسا فیصلہ نہیں فرماتا جو نقصان کا باعث ہو، تو اس کی حکمت کے پیش نظر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنے کو دل کرتا، پھر وہ بیان بھی کر دیتا۔ بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کی حکمتوں کو ذکر نہیں فرماتا۔ زکوٰۃ کی حکمت کو ذکر فرما دیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تمہارے اندر سے مال کی محبت کم کر دے گا، معاشرے سے برائیوں کو ختم کر دے گا۔ ورنہ یہ کہے کہ فرما دے کہ بھائی زکوٰۃیں دو، نہ بتائے تو آپ کیا کہو گے؟ یار ویسے تو مال کم ہو رہا ہے میرا، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں بس دے دو۔ تب بھی اللہ
اللہ کی ذات کے حکیم ہونے پر نگاہ ہوگی تو انسان آنکھیں بند کر کے اس کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. اب بندہ کہتا ہے یار ہاتھ پیر صاف تو ہیں, پانی ہوتا تو چلو وضو ٹوٹ گیا تھا پھر پانی بہا لیتے, لیکن اب عقل کہتی ہے کہ ایسے ہی پڑھ لو, مٹی لگائیں گے اور گندا ہو جائے گا, چہرہ بھی گندا ہو جائے گا اور ہاتھ بھی مٹی والے ہو جائیں گے سارے, تیمم نہیں کرنا چاہیے. عقل کیا کہتی ہے, منع کرتی ہے کہ ایسے ہی پڑھ لو, ہاتھ صاف تو ہیں, کہاں نجاست نظر آ رہی ہے, نجاست حکمیہ تو حکمیہ ہے, حقیقی تو ہے نہیں کہ نظر آئے, تو دکھ تو نہیں رہا کچھ بھی, ایسے ہی پڑھ لو, عقل کہتی ہے. لیکن اللہ فرماتا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا تو تیمم کرو. تو اب کیا کریں گے, عقل کو رکھیں گے ایک طرف, اور چونکہ وہ ذات حکیم ہے لہٰذا آنکھیں بند کر کے کہ اس کی حکمت پتہ چلے نہ چلے, وہ ملوث اور گندا کرنے والی چیز کو بھی طاہر مان کر اس کو استعمال کر لیں گے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. کسی نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, کہ عقل سے آگے گزر جا, یہ تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے راستے کا چراغ ہے, مسئلے کو حل کرنے کے لیے, عقل ہماری منزل نہیں ہے. تو روزہ جو ہے وہ امتثال امر کے لیے آتا ہے, ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں کسی کام کی حکمت پتہ چلے نہ چلے, تم اس ذات کو دیکھو جو حکم دے رہا ہے, اس کے حکیم ہونے کو دیکھو گے تو تمہیں کسی بھی مزید بیان کی حاجت نہیں ہوگی. ہاں وہ خالق کائنات اپنے فضل سے اپنے احکام کے فوائد اور حکمتیں بیان کر دے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان فائدوں کی وجہ سے ہمارے اندر ترغیب بڑھ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے سن رکھی یہ حدیث کہ اگر میری امتی کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتا کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو. اور اسے بزرگوں نے یوں سمجھایا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار اتنے پیاس لگتی ہے, کہاں ہم تو جا رہی ہوتی ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو اب ریلیف ملے گا, رات کو بھی عشاء یوں پڑھ کے 15 منٹ میں باہر, اور کوئی سحری میں ہٹنا وغیرہ کچھ بھی نہیں, اندر اندر تو دل میں بعض اوقات خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور چلو جی ایک مشقت کم ہو گئی. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فوائد کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنے ہیں, ورنہ فرماتے نا یہ اجر یہ اجر یہ اجر یہ اجر, تو یوں نہیں فرمایا لیکن بتا دیا کہ بہت بڑا اجر ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے تو یہ مشقت خوشی سے سارا سال قبول کر لو گے. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اس کی جزا دوں گا. تو بھائی ساری نماز بھی تو اسی کے لیے ہے, حج بھی اسی کے لیے, زکوٰۃ بھی اسی کے لیے, عبادت کسی اور کے لیے کوئی کرتے ہیں اور اسی نے ہر عبادت کا بدلہ دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ روزے کی عبادت کو اپنی طرف مضاف فرمایا ہے, منسوخ فرمایا ہے, روزہ میرے لیے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں, کہ جو روزہ رکھے گا اسے میں مل جاؤں گا. تو جسے رب مل جائے اسے پھر کس چیز کی کمی رہ سکتی ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا ہے تو پھر تم سارا سال اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہوگے. جیسے ایک کسان جو ہے وہ سارا سال ایک فصل کو پکنے کے لیے جو 2-4-6 مہینے کسی فصل کے لیے لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے, بیج بوتا ہے, دھوپ شدید دھوپ, وہ ہل چلا رہا ہے, پانی دے رہا ہے, خیال رکھ رہا ہے فصل کا. جب فصل تھوڑی سی تیار ہونے لگی پھر بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, دھیان رکھ رہا ہے, ہلکان کر لیا اس فصل کے لیے اس نے اپنے آپ کو, تھکا کے رکھ دیا. ابھی کوئی نتیجہ نہیں ہے تو یہ تھکاوٹ بڑی بری محسوس ہو رہی ہے لیکن کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن جب اس فصل کا پھل اسے حاصل ہوگا, اس محنت کا پھل حاصل ہوگا, تو وہ کیا کہے گا کہ ایسی فصل تو ہر بار حاصل ہونی چاہیے. بھائی ایسی فصل تم ہر بار چاہتے ہو, دیکھ لو کتنی مشقت کی. ارے کوئی بات نہیں, مشقت اٹھا لیں گے اگر ایسی فصل ملے گی تو انسان اس مشقت کو بھول جاتا ہے جب نتیجے پر نگاہ پڑتی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ تم اس کے نتیجے پر غور کرو, اس کے نتیجے کو دیکھو, اس کے نتیجے پر تمہاری نگاہ ہوگی تو پھر اس مشقت کو بھول جاؤ گے اور تمنا کرو گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص اس رمضان میں من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه, کہ جو شخص اس رمضان کے مہینے میں بھی
جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ کھانا پینا چھوڑوایا گیا تھا مضبوط کرنے کے لیے تاکہ اپنی زندگی تبدیل ہو جائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہو جائے۔ تو جب یہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہی نہیں ہو رہا، روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ بول رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، سب کچھ جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، روزے کی نورانیت فوت کر دی اور روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو ابھی روزہ ہے تب وہ ان برائیوں سے نہیں بچ رہا ہے، تو رمضان کے بعد جب روزہ نہیں ہوگا تو پھر ان برائیوں سے کیسے بچے گا؟ تو اصل تو برائیوں سے روکنے کے لیے اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر ابھارنے کے لیے اور قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے لیے روزے کی عبادت کو لازم کیا گیا۔ اور یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود خود میں اتنی قوت نہیں پاتا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکے، تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ وہ غنی ذات ہے، غیر محتاج ذات ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اسے مانے نہ مانے، کوئی نہیں تھا تب بھی وہ عظمت والا تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ وہ عظمت والا رہے گا۔ لہٰذا کسی کا عبادت کرنا، کسی کا بندگی بجا لانا اس کے کمال میں اضافہ نہیں کرتا، وہ تو پہلے سے ہی کمال والا ہے۔ انسان اگر کچھ کرتا ہے تو اپنے لیے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے اچھا عمل کیا تو اپنے بھلے کو کیا اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اس ہی پر ہوگا۔ تو اس آیت مقدسہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ایمان لائے، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اپنے قول میں سچے ہیں۔ باقی کیا ہیں جو پورے نہیں اترتے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو سچے کی ضد کیا ہوگی پھر؟ وہ اپنے قول میں سچے نہیں ہیں کہ ہم نیک ہیں۔ تو نیک انسان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان چیزوں پر عمل پیرا ہو۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے قرآن عظیم کی اس آیت کی روشنی میں، نیکی کے حقیقی تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنا کڑا احتساب کر کے ان تمام اوصاف حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے مقدس مہینے کی مقدس اور بابرکت ساعتوں کے صدقے ہماری زندگی کو تبدیل فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا والے کام ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔